جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی انذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو دعوت دے دے پہلے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی اپنے گھر والوں کو، اپنی خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، یہ آیت نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس کی پہاڑی پر، وہاں پر ایک پہاڑی ہے فاران ایک چوٹی ہے، اس پہاڑی کے اوپر رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو یا صباحہ کہہ کر کے ان کو بلایا، آ جاؤ۔ خاص انداز میں اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ کوئی خاص معاملہ پیش آتا تو کوئی چادر وغیرہ جا کر اونچی جگہ میں لوگ ہلاتے، تو پھر جو اس کو دیکھتے دوسروں کو بھی آگاہ کر کے سارے ادھر جمع ہو جاتے، کوئی خاص معاملہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، ادھر جا کر لوگوں کو اعلان کر کے اونچی آواز کے ساتھ اعلان کر کے آ جاؤ کہا، خاص معاملہ ہے آ جاؤ کہا، تو یہ سارے لوگ قریش کے وہاں جمع ہو گئے۔ اور ان جمع ہونے والوں میں رسول اللہ کا ایک چچا ہے ابو لہب، جس کا نام یہاں اس قرآن کی صورت میں یہ چچا ہے، لیکن بد نصیب یہ بھی وہاں آ گیا۔ جب وہاں آ گئے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ کے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے۔ کیوں کرو گے؟ اس لیے کہ جربنا کا مرارا، ہم نے بار بار آپ کا تجربہ کیا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سوائے سچ کے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس وجہ سے ہماری آنکھوں میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے کہنے میں غلطی نہیں ہو سکتی، آپ سچے آدمی ہیں اور آپ امین ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایسی بات ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا آخرت میں۔ تو اس پر ایک دم کھڑا ہو گیا ابو لہب جو چچا بھی تھا، اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تو ہلاک ہو جائے محمد، تو نے اسی مصیبت اور فضول کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا، ہم تو دوڑ دوڑ کے ادھر آئے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی، اور تو نے اسی کے لیے جو پہلے سے یہ دعوت دیتا رہا ہے اس کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی اب اللہ کے رسول نے اور اس کے لیے کیا کرنا تھا، اللہ جل جلالہ نے ڈائریکٹ اس کے لیے اللہ کے رسول نے یہاں پر اس کے لیے بد دعائی دی اور اللہ نے اس کو قبول کی اور اس کے لیے قرآن کی صورت نازل کی۔ اب اس کی بربادی کا وقت آ چکا ہے، یہ برباد ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یہ جملہ بد دعائیہ ہے، بد دعا ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، وَتَبَّ، اور واقعتاً وہ ہلاک ہو گیا۔ آگے خبر دیا اللہ نے، ہلاک ہو بھی گیا، یعنی یہاں اللہ نے خبر دی کہ گویا کہ ابھی ہلاک ہوا نہیں تھا لیکن گویا کہ یہ ہلاک ہو چکا عن قریب، اب اس کے لیے وقت آ چکا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ، کام نہیں آیا اس ابو لہب کے لیے، مالہ، اس کا مال، جو تجارت کرتا تھا، انتہائی مالدار انسان تھا۔ ایک تو یہ مالدار تھا، پیسہ اس کے پاس زیادہ تھا، اس زمانے کا مال زیادہ، اور دوسری طرف جسم کا بہت ہی خوبصورت لوگ تھے یہ ویسے بھی، کہ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے قریش کے، اور انتہائی سرخ و سفید رنگ تھا اس کا۔ تو آگ کے شعلے کے ساتھ، کہ یہاں قرآن نے کہ جو جہنم کی آگ کے شعلے ہیں ان کے ساتھ، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اس کو قرآن نے نہیں لیا، کہ اس کے ساتھ ایک عربی ایک فصاحت کا طریقہ ہے کہ اس کا نام ملتا جلتا ہے اور معنی کے اندر بھی قریب قریب ہے، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب تھی، تو ابو لہب کو قرآن نے ذکر کیا۔ عبد العزیٰ وہ تھا بھی شرکیہ نام، تو اس وجہ سے اس کو قرآن نے چھوڑ دیا۔ اب اللہ فرماتا، اچھا ساتھ ہی اس نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو میرا بھتیجا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، جو میری بات نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اگر ایسی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے نہیں۔
2 منٹ کے لیے اگر وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اس کے کہنے کے مطابق اگر صحیح بھی ثابت ہو جائے تو میں مالدار آدمی ہوں، میں ادھر جو ہے رشوت کے طور پر مال پیش کروں گا اور پھر میں وہاں پر بچ جاؤں گا اس عذاب سے۔ تو اللہ جل جلالہ اب یہاں پر ایک تو پیغمبر کو اس نے کہا تو ہلاک ہو جا، اللہ نے اس کا جواب دیا پیغمبر ہلاکت کے قابل نہیں ہے، تو ہی ہلاکت کے قابل ہے، تو ہلاک ہو گیا ایک۔ اور دوسرا، تو یہ جو مال کی بات کر رہا ہے یہ مال بھی تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں تبت یدا ابی لہب، پہلے جملے کا جو رسول اللہ کو بددعائی دی تھی اس کا جواب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، وتب، اور وہ مکمل ہلاک ہو گیا، ما اغنا عنہ، اس ابو لہب کو فائدہ نہیں پہنچایا، مالہ، اس کی تجارت والے مال نے، وما کسب، اور جو کچھ مال اس نے نفع کی شکل میں کمایا تھا، اس جو نفع ہم کہتے ہیں منافع نے بھی اس کو کوئی نفع فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیصلا نارا، عن قریب یہ داخل ہوگا ایک بہت بڑی آگ میں، ذات لہب، جو شعلے والی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں عن قریب یہ ابو لہب ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا، وہ آگ شعلے مارنے والی ہوگی، بڑے شعلوں والی۔ اور صرف یہ داخل نہیں ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی داخل ہوگی اس آگ میں۔ یہ بھی رسول اللہ کی بڑی مخالفت کرتی تھی۔ رسول اللہ جس راستے پر چلتے اور سائٹوں سے جا کر جاڑیاں کاٹ کر کے کانٹے والی وہ جا کر رسول اللہ کے راستے میں بچھاتی، اس کا کام یہ تھا تاکہ یہ ادھر سے چلے تو اس کو تکلیف پہنچے، عداوت۔ اور دوسری طرف یہ اپنی قوم کے لیے چغلی کرتی تھی، یہ چغلیاں کرتی تھی، تو اس کی سزا میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ اپنے شوہر کی تائید میں اللہ کے نبی کو یہ تکلیف دیتی تھی، لہٰذا جس آگ میں یہ داخل ہوں گے، وامرأتہ، اس ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، اور یہ لکڑی اٹھانے والی تھی۔ ایک تو یہ لکڑی اور لکڑیاں اٹھاتی تھی، جنگل سے لاتی تھی، اور کنجوس اتنی تھی کہ اس رسی لے کے جاتی تھی کہ کہیں کوئی لکڑی گر نہ جائے، اس کو خوب باندھتی تھی، اور اسی لکڑیاں لانے کی حالت میں ایک دن وہ راستے میں آ کر کے وہ لکڑیوں کا گچھا اس کے اوپر گر گیا، وہ مر گئی۔ فی جیدہا، اللہ فرماتے ہیں ابو لہب کی بیوی کی گردن میں، حبل، ایک لوہے کی رسی ہوگی، ایک رسی ہوگی، من مسد، جو لوہے کی ہوگی، لوہے کی رسی قیامت کے دن جہنم میں اس کی گردن میں ڈال کر کے اس کو گھسیٹا جائے گا۔ تو یہ بھی اپنے اسی جہنم میں ایک تو رسی ہوگی، اس کے دنیا میں بھی اس کے پاس رسی تھی اور وہ جا کر کے لکڑیاں لاتی تھی، آخرت میں بھی اللہ نے فرمایا حبل، کی تفسیر کی حبل من مسد بمعنی من حدید۔